مسلمان کے دامن میں سمائی خوشیاں، عید آئی ہے سبھی نے ہے منائی خوشیاں، مبارک عید مبارک سبھی کو عید مبارک، مبارک عید مبارک سبھی کو عید مبارک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آج عید کا دن ہے، خوشیوں کا، رحمت الہی حاصل کرنے کا دن ہے، جہاں ہم دیگر نیک کام کر کے اللہ پاک کی رحمتوں میں سے حصہ پانے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پر درود پاک کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی خوب خوب برکتیں اس دنیا میں بھی نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی نصیب ہوں گی۔ اس وقت جو ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں وہ ایک اسپیشل پروگرام ہے، اور اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ سے میں شیئر کر لیتا ہوں کہ اس پروگرام کو کرنے کی وجہ کیا ہے۔ دراصل معاشرے کے اندر 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ افراد ہیں، وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو مکمل طور پر دینی خدمات کے لیے، علم دین کے لیے وقف کر لیتے ہیں۔ ان کے حالات، واقعات، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کہیے یا ان کی جو بھی ترجیحات ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہو جاتی ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پر اپنے آپ کو دینی علم کے لیے، دینی کاموں کے لیے وقف کر لیتے ہیں، اور یہ ان کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو بالکل بھی دینی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف نہیں کرتا، وہ صرف اپنی فیملی لائف کے اندر، اپنی پروفیشنل لائف کے اندر بیزی ہوتے ہیں اور اسی میں ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ لیکن اسی معاشرے کے اندر ایک طبقہ ایسا بھی ہے، اگرچہ ان کی تعداد بہت کم ہے لیکن ہے، کہ جن کی غالب مصروفیت تو اپنی پروفیشنل لائف میں ہوتی ہے، بزنس کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں، جو بھی ان کا کام کاج ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم دین حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ وقت نکالتے ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے آپ کو اس فیلڈ میں بھی آگے بڑھاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا یہ ایک خاصہ کہہ لیجئے، ایک یونیکنیس کہہ لیجئے، ایک اسپیشلٹی کہہ لیجئے کہ جہاں فل ٹائم جامعات المدینہ میں ہزاروں کی تعداد میں طلباء کرام عالم دین بن رہے ہیں، وہیں پر جو ہمارا وہ طبقہ ہے کہ جو بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے یا جاب پیشہ ہیں، ان کے لیے رات کے وقت جامعۃ المدینہ کی کچھ مختصر اوقات میں ترکیب کی گئی۔ ناظرین میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے کہ جب علماء کرام کی زیارت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ان کی دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوگی کہ کاش میں بھی عالم بنتا، میں بھی ایسا ہوتا، مجھے بھی قرآن و حدیث کی وہ سینس اور سمجھ ہوتی جو میں دیگر علماء کرام کے اندر دیکھتا ہوں۔ لیکن پاؤں کی بیڑیاں ہیں ان کا پروفیشن، پاؤں کی بیڑیاں ہیں ان کی مصروفیات۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں 7-8 سال کے لیے سارا کچھ چھوڑ کر کس طرح سے کسی جامعۃ المدینہ میں یا کسی بھی دینی مدرسے کے اندر داخلہ لوں۔ یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ ان کے لیے ایک زبردست طریقہ کار اور خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ یہ جو ہمارے جامعات المدینہ ہیں، ان کے اندر معاشرے کے وہ افراد پڑھتے ہیں کہ جن کی اپنی غالب مصروفیات ہیں، لیکن ان کے لیے جامعۃ المدینہ کے دروازے کھلے، اور جی ہاں الحمدللہ کئیوں نے درس نظامی مکمل بھی کیا۔ آج کے اس پروگرام میں انہی میں سے ایک اسلامی بھائی کے ساتھ ایک انٹرویو کی کیفیت کہہ لیجئے، پروگرام کی کیفیت کہہ لیجئے، انشاءاللہ وہ ہم کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کلیم عطاری، ماشاءاللہ مرحبا کہتا ہوں آپ کو، اور ہمارے ساتھ عبدالرحمن عطاری بھی موجود ہیں، یہ بھی بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اپنا کام کاج کرتے ہیں۔ چونکہ اس میں جو ریکارڈنگز تھیں وہ عبدالرحمن بھائی نے جا کر کی تھی، تو ان کو بھی انوائٹ کیا ہے، تو انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے۔ آپ اس نیت کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھیے، اور ہو سکتا ہے کہ ناظرین میں سے کئی ایسے افراد ہوں کہ اس پروگرام کو دیکھ کر ان کو ایک راستہ ملے، ایک روشنی ملے، ایک مائنڈ سیٹ ان کا چینج ہو کہ جی ہاں
اپنی ذاتی مصروفیات کے ساتھ ساتھ ہم کس طرح عالم بھی بن سکتے ہیں, دینی علوم کو باقاعدہ طور پر حاصل کر سکتے ہیں. کیسے ہیں کلیم بھائی, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا کرم. کلیم بھائی انشاءاللہ ڈیٹیل میں تو آپ سے بات کرنی ہے, لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کی جو ڈگری ہے اور آپ جو کام وغیرہ کرتے ہیں, تو اپنے پروفیشن کے بارے میں اجمالاً مختصراً ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ بیسیکلی ہیں کیا. تھینک یو, جزاک اللہ. ایکچولی میں بائی پروفیشن فارماسسٹ ہوں, اور ڈگری کے حوالے سے بیچلر آف فارمیسی پہلے میں نے کیا, یعنی اپنی پروفیشنل لائف سے پہلے. جی. اور پھر جاب شروع کی, تو ڈیورنگ جاب پھر میں نے ڈگری کو اپ گریڈ کیا ایز اے ڈاکٹر آف فارمیسی. اور اب یہ ہے کہ ایک ملٹی نیشنل فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں ایک ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہا ہوں. اس سے پہلے بھی سوئچ اوور ہوتے رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, پروفیشنل لائف میں. جی. تو اس سے پہلے بھی یعنی کہہ سکتے ہیں آپ کے پاکستان کی ملٹی نیشنل ٹاپ 5 کمپنیز میں ہی میں نے کام کیا ہے. ماشاء اللہ. اس وقت میں مینیجر ویئر ہاؤس اینڈ لاجسٹک جو دیکھ رہا ہوں میرے پاس. ماشاء اللہ. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس پریکٹیکل لائف میں اور اس پروفیشن کے اندر؟ جی, آلموسٹ 20 ایئرز ہو گئے جاب کرتے ہوئے. 2003 دسمبر سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا, اور اس کے بعد انٹرنشپ ہوتی ہے, لائک جس طرح پروفیشنل ڈگری کے بعد جی کچھ عرصہ انٹرنشپ تھی, اس کے بعد کانٹریکچوئل جاب تھی, پھر پرمنٹ جاب, اور پھر اس طرح سوئچنگ کرتے کرتے یعنی اسٹارٹنگ سے ایک لائک آفیسر سے لے کر پھر آہستہ آہستہ اسسٹنٹ مینیجر, پھر ڈپارٹمنٹل ہیڈ. وہ بھی ایک سفر رہا ہے. بے شک, ماشاء اللہ. 20 سال ہو گئے آپ کو اس شعبے کے اندر, اور آپ کرتے کرتے جو میری معلومات ہیں آپ کے پروفیشن کے بارے میں اور آپ کے لیول کے بارے میں, آپ آفیسر لیول پر کام کرتے ہیں, آپ کے انڈر میں ایک تعداد ہے لوگوں کی, اور ظاہر ہے کہ جب آپ نے سٹارٹ کیا ہوگا تو اس لیول پر نہیں ہوں گے, پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے آپ جو ہے وہ یہاں تک پہنچے. کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ آپ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر ایک اچھے لیول پر آفیسر کے لیول پر آپ جاب کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ فل ٹائم جاب ہے, اس میں 8-10 گھنٹے جو بھی آپ کے صرف ہوتے ہوں گے, اور اس کے ساتھ پھر آپ نے درس نظامی سٹارٹ کی. تو سب سے پہلے جو ایک بنیادی کویسچن ہوتا ہے اور ایک بنیادی سوال ہوتا ہے کہ جب ایک شخص کوئی فل ٹائم جاب کر رہا ہے تو اس کی رسپانسبلٹیز ہیں, اس کی ساری چیزیں ہیں, اس کے ساتھ پھر آپ نے درس نظامی شروع کیا, باقاعدہ طور پر شروع کیا, اور دور حدیث شریف بھی کیا, اور تیسرا فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کی لائف کے اندر آپ کی فیملی ہوتی ہے. ماشاءاللہ آپ بھی فیملی والے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ابتدا میں جو ایک بہت ہی بیسک کویسچن ہمارے ناظرین میں سے اگر کوئی اس طرف سوچ رہا تھا یا اب دیکھنے کے بعد سوچے گا, تو سب سے بنیادی چیز جو اس کے ذہن کے اندر آئے گی کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ اپنے پروفیشن کو, فیملی کو اور درس نظامی کو کس طرح سے آپ اس کو ہینڈل کرتے ہیں, ٹائم مینیج کیسے کرتے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ صبح سے لے کر رات تک کی پچھلے 5-7 سال کے اندر جب سے آپ نے درس نظامی سٹارٹ کیا, تو جو آپ کی ٹائمنگز رہیں اس کا ذرا پتہ لگے. اس میں لرننگ بھی ہوگی اور ایک موٹیویشن بھی ہوگی دیکھنے والوں کے لیے کہ ہاں, جب ڈاکٹر کلیم یہ کام کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا. ایکچولی جب کوئی بھی آپ کیریئر اسٹارٹ کرتے ہیں نا, اس ٹائم تو بہت ٹف ٹائمنگ ہوتی ہے. لائک آپ جونیئر لیول پر ہوتے ہیں جی, تو آپ کو لائک اوور ٹائم بھی کرنا ہوتا ہے, لیٹ سٹنگ بھی ہوتی ہے. تو شروع میں شاید وہ اتنا ٹائم مجھ سے مینیج نہیں ہو پایا, لیکن جیسے ہی تھوڑی سی پوزیشن میری اچھی ہوئی, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جب لوگوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے یا پھر اتنی ٹریننگز, اتنی سکلز آپ کی دی جاتی ہیں کہ آپ جو ہے نا ٹائم مینجمنٹ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر گول سیٹنگ ہوتی ہے, وہ پیورلی ایک پروفیشنل لائف کو آپ انگیج کر رہے ہوتے ہیں. جی, تو دینی ماحول کی کچھ نہ کچھ ماحول سے برکتیں میسر تھیں, تو ایک ذہن تھا کہ علم دین بھی حاصل کرنا چاہیے. تو جیسے ہی فرسٹ جامعہ جب اناؤنس ہوا نائٹ کا, تو اس میں 2016 کی بات ہے, اینڈ آف 2016 اور 17, اس میں پھر داخلہ لیا. گو کہ یہ پتہ تھا کہ یہ ایک مشکل فیصلہ ہے, کہ رات میں یعنی آفس جب ٹائمنگ کچھ ایسی تھی کہ انڈسٹری کے اندر یہ ہوتا ہے کہ صبح 8 بجے کام شروع ہو جاتے ہیں, تو 8 بجے سے پہنچنے کے لیے آپ کو 7-7:15 بجے کراچی میں عموماً نکلنا پڑتا ہے. بالکل. تو آپ 7 بجے نکلتے ہیں, اور واپس اگر 5:30-6 بجے بھی اگر آپ آف کرتے ہیں تو واپس پہنچتے پہنچتے آپ کو وہی آلموسٹ 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں ٹریول کرنے کے بعد, 7-7:15. اب ٹائمنگ مغرب کی آگے پیچھے ہوتی ہے, لیکن یوں سمجھیں کہ مغرب کی نماز پڑھ کے عشاء تک کے جو درمیان کا وقف ہے وہی وقت ہوتا تھا کہ جس میں گھر میں تھوڑا سا بیٹھ کے کھانا کھا لیا یا بچوں سے ملاقات ہو گئی. اس کے بعد پھر 1.25 گھنٹے کا ٹریول تھا جامعہ کا گھر سے. اچھا.
تو وہاں 9 بجے کلاس ہوتی تھی اور 9 بجے سے 12 بجے تک 3 گھنٹے کی. تو ایک مشکل فیصلہ ضرور تھا, لیکن رات 12 بجے تک آپ رات 12 بجے تک کلاس ہوتی تھی. اس کے بعد سمجھیں پھر دوبارہ گھر پہنچنے میں وہ 12:45 بج جاتے تھے, اور پھر یہ راؤنڈ دا کلاک اس طرح پورا ویک. ایک سے صبح فجر ہے, پھر فجر بھی اٹھنا ہے, بالکل فجر کی نماز پڑھ کے پھر آپ کی وہی روٹین اگلے آپ نے دن آفس جانا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو کیسے اس کو مینیج کرتے تھے, اور اس چیلنج کو آپ نے جب ذہنی طور پر قبول کیا تو اس میں کیا آپ ہمارے ناظرین کو موٹیویٹ کرنا چاہیں گے, کہنا چاہیں گے بالکل. اگر دیکھیں 1-2 دن کی بات تو نہیں ہے, یعنی کہ کتنا عرصہ آپ نے آلموسٹ 8 سال 7 سال کے اوپر 7-8 سال 7 سال کے لیے ایک شخص صبح فجر سے نکلتا ہے, اس کے بعد اور پھر رات کو 12-1 بجے تک اس کی مصروفیت ہے, اور اسی دوران اس نے اپنا ریسٹ کرنا ہے اور ساری چیزیں کرنی ہیں. تو کیا ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کو کر کے بندہ اتنی استقامت کے ساتھ جانا؟ تھوڑا سا بھی کوئی آج کے دور میں اسٹڈی کرتا ہے یا مطالعہ کرتا ہے, تو بھلے وہ دنیاوی اعتبار سے بھی کسی کو اگر وہ رول ماڈل بناتا ہے, بھلے وہ انڈسٹری کے کسی ڈائریکٹر کو دیکھ لے, CEO کو دیکھ لے, یا کسی بہت بڑے فیمس پرسنالٹی کو دیکھے, تو اس کی جو لائف ہوگی اس میں اسٹرگل ضرور ہوگی نا. یعنی وہ ایک مائنڈ سیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک اپنا جو کمفرٹ زون ہے اس سے باہر نکل کے ہی کچھ کرنا ہے. بالکل. تو یہ تو بہت آسان ہے کہ آپ جاب کر کے آئیں اور پھر گھر پہ آ کے سو جائیں, یا اپنے جو دوستوں کے ساتھ محفل کر لیں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ اچیو کرنا ہے, ٹارگیٹ سیٹ کر لیا کہ درس نظامی کرنا ہے یا میں نے علم دین حاصل کرنا ہے, تو کوئی نہ کوئی آپ کو ایک پلان کرنا پڑے گا. اب وہ لانگ ٹرم پلان تو یہی ہے کہ آپ 8 سال درس نظامی کریں, لیکن ایسا نہیں ہے جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ ذہن بن جاتا ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے, تو دعوت اسلامی نے الحمدللہ بہت سے آپشن ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں کہ ہم شارٹ ٹرم پلان بھی کر سکتے ہیں. کم از کم یعنی علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اپنے پاس آپشن ضرور رکھنا چاہیے. ماشاءاللہ. وہ کیا ٹائم تھا اور وہ کیا وقت تھا, کیا چیز تھی, وہ کیا موٹیویشن تھی جب آپ نے یہ طے کیا کہ ہاں اب مجھے درس نظامی کے لیے جو ہے نا باقاعدہ جانا ہے اور اس کو کرنا ہے؟ کیا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا, یا کس وجہ سے انسپریشن آپ کی کیا تھی؟ بیسیکلی کافی عرصہ پہلے سے الحمدللہ اس دینی ماحول سے وابستگی تھی, اور اس میں کوئی دو رائے یا شک نہیں ہے کہ قبلہ امیر سنت کی وہ دی ہوئی سوچ کہ اگر تبلیغ دین کرنا ہے یا کچھ آخرت کا کچھ کمانا ہے تو علم دین حاصل کرنا ہے, اور باقاعدہ علم دین کی پھر اپنی فضیلت ہے. پھر تیسری چیز جو آج کل سب دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد جو کانسیپٹس تھے ایک مسلمان کے ہونے چاہیے تھے یا ہمارے آبا و اجداد کے تھے, وہ بڑی تیزی سے چینج ہو رہے تھے. صحیح. اس میں ایک امپیکٹ یہ تھا کہ کسی کو علم ہو یا نہ ہو, وہ آ کے سوشل میڈیا پہ تقریر کر لیتا ہے, ڈیبیٹ کرتا ہے, اسپیچ کرتا ہے, اس کے بعد بیچارے ہمارے نوجوان یا وہ پروفیشنل جن کو صرف چند سیکنڈ یا منٹ ملتے ہیں اپنے موبائل پر, وہ اس سے ان کے مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتے ہیں, کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو سمجھ میں یہ آئی کہ اگر ہمیں خود سے بہتر اور صحیح معلومات ہوں گی تو ہم وہ بہتر انداز میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ڈیلیور کر سکیں گے, اور اس سے شاید کچھ نہ کچھ ہم دین اسلام کی صحیح معنوں میں خدمت کر سکیں. بس یہ ایک کانسیپٹ تھا, بیسک یہ تھی. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کلیم بھائی کہ فیلنگز کیا ہوتی ہیں کہ ایک ٹوٹل پروفیشنل لائف ہے آپ کی جہاں پر آپ اپنے خاص انوائرمنٹ کے اندر ہوتے ہیں. فارماسیوٹیکل کمپنیز کا جن کو پتہ ہے وہ جانتے ہوں گے, اور جو تھوڑی بہت میری معلومات ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اور مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ ہائیلی جو پروفیشنل ڈپارٹمنٹس یا ادارے یا بزنسز ہیں, انڈسٹریز ہیں, ان میں اس کا شمار ہوتا ہے, اور اس کے اندر جو ہوتا ہے پھر وہ اسی کا ہی ہوتا ہے. اور کئی اس میں ڈپارٹمنٹس تو ایسے ہیں کہ جن کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, میڈیکل ریپ وغیرہ ہو گئے, یہ بھی اس کا ایک پارٹ ہے, ان کی جاب نیچر الگ ہے. لیکن بہرحال تو درس نظامی کے ساتھ اپنی اس لائف کو چلانے میں آپ کو فیلنگز کیا آتی تھیں, اور درس نظامی سے پہلے اور درس نظامی کرنے کے بعد یا ڈیورنگ درس نظامی کیا آپ کو اس کا کوئی امپیکٹ اپنی پروفیشنل لائف میں بیٹرمنٹ کے طور پر کوئی فیلنگز ہوتی تھی, کیا ہوتا تھا؟ کہ میں ذاتی طور پہ یہی سمجھتا ہوں کہ علم دین اسپیشلی قرآن و سنت اور فقہ کا علم جب بندے کو آتا ہے تو وہی بات ہے کہ وہ چیزیں جو اس کے لیے ضروری ہیں اور جو غیر ضروری ہیں وہ اس میں سپریشن کر سکتا ہے. اب اگر پروفیشنل لائف کی بات کریں تو آپ اگر ایسی پوزیشن پہ ہیں جہاں پہ آپ کو لوگوں کو مینیج کرنا ہے, پیپل مینجمنٹ ایک الگ سے پورا سبجیکٹ ہے, پھر کبھی کبھی آپ کو انکریمنٹ دینا ہوتا ہے, اینول لوگوں کو ججمنٹ کرنی ہوتی ہے, جو کہ شاید ایک بہت نازک اور مشکل مرحلہ ہے. میں اتھارٹی جس کے پاس ہو, بالکل ایسا ہی ہے, تو اس کا یوز جو ہے اتھارٹی کا وہ آپ کیسے کرتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اس میں بھی ثواب کمایا جا سکتا ہے یقیناً.
اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کو دین اسلام نے اس میں کیا رہنمائی کی ہے تو شاید آپ ان غلطیوں سے بچ جائیں گے جو آپ کے دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور آخرت کے لیے بھی. صحیح. میں یہی ذاتی طور پہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر کوئی علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کسی بھی لیڈنگ پوزیشن پہ ہوگا تو وہ بہت بہتر جو ہے اپنی آرگنائزیشن کو اور اپنے پروفیشن کو کچھ دے سکے گا. ماشاء اللہ، بہت اچھی بات کہی آپ نے. ظاہر ہے جب انسان کی تربیت کا سلسلہ ہوگا، پازیٹیو مائنڈ ہوگا، سب زبردست چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ اس سے اس کے کام کاج میں بھی بہتری آئے گی. ہم نے کچھ ان کے فیملی ممبرز کے ساتھ ریکارڈنگز بھی کی تھیں، تو میں چاہوں گا کہ ان کے بڑے بھائی کے ساتھ جو ہمارے ہوسٹ کی گفتگو ہوئی ان کے گھر پر، ساتھ میں ان کے بیٹے بھی تھے، تو وہ کلپ جو ہے وہ ہم دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. جی وہ کلپ دکھائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم سفر میں ہیں اور ہمارے ڈاکٹر صاحب کے گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہم ان کے گھر کی طرف بڑھیں اس سے پہلے ہم سفر میں اپنی سفر کی دعا پڑھ لیں. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ڈر اور خوف، اور بعض اوقات یہ بھی بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں، یا میں کر نہیں سکتا، یا میں نہیں کر سکوں گا. آج ہم آپ کو ایسے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کروائیں گے، ہو سکتا ہے ان کی اسٹوری اور کئی لوگوں کی زندگی بدلنے کا سبب بنے، اور ہمیں بھی ریئلائز ہو کہ ہم اپنی دنیاوی مصروفیت کے ساتھ ساتھ، دنیاوی پڑھائی کے ساتھ ساتھ علم دین سیکھنے کے لیے کیسے اچھے انداز سے وقت نکال سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب ہوں گے، انہوں نے دنیاوی پڑھائی کے ساتھ ساتھ درس نظامی مکمل کیا. کیسے مکمل کیا، ان کی جو لائف اسٹوری ہے وہ آج ہم آپ سے شیئر کریں گے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. آئیے ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. بعد رمضان عید ہوتی ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم ہمارے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کے بیٹے بھی ہیں اور ان کے بڑے بھائی بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب کے بڑے بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. حضور سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ کے چھوٹے بھائی نے درس نظامی مکمل کیا، تو آپ کو کتنی خوشی ہے؟ الحمدللہ خوشی تو بے انتہا ہے، اس لیے کہ ایک آدمی جو ہے وہ بچپن سے شوق رکھتا ہو، اور اس کو ایک ایسی ایج میں آ کے جب وہ جاب بھی کر رہا ہو، اور بڑی سخت جاب، کیونکہ فارماسسٹ ہیں تو فیکٹری کی جاب پرائیویٹ جاب ہے، تو وہ بڑا لمبا ٹائم تھا ان کا جاب کا بھی. لیکن انہوں نے ماشاءاللہ جو بچپن کا شوق تھا، اور دعوت اسلامی نے الحمدللہ یہ موقع فراہم کیا، اور جامعات جب رات کی کھلیں تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے، جو ان کی دل کی لگن تھی، تو انہوں نے فوراً داخلہ لیا. تو ہم بھی بڑے خوش تھے کہ ماشاءاللہ چلیں، ان کی جو بچپن کی خواہش تھی، کیونکہ یہ بچپن سے ہی دعوت اسلامی کے ماحول میں آ گئے تھے ماشاءاللہ. ہم اگر درس نظامی کریں نائٹ شفٹ میں، تو ہماری رات کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، دعوت میں جانا، فیملی کے ساتھ ڈنر پہ جانا، یہ دوستوں میں جانا، یا کوئی دیگر ایکٹیویٹیز رات کے وقت، تو ہمارے ڈاکٹر صاحب کے مقصد یہ کیا سب چیزیں سے مقصد دور تھے، یا یہ سب اپنے ٹائم کو مینیج کرتے تھے؟ اصل میں جب ایسے معاملات ہوں، کیونکہ یہ ذرا ایکسٹرا آرڈینری معاملات ہیں نا، کیونکہ ایک نارمل تو اسکول کا ٹائم یا مدرسے کا ٹائم دن کا ہوتا ہے. اب جب رات کا ٹائم ہو، بندہ جاب بھی کر رہا ہو، اچھا اس میں یہ کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے. اب فیملی کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے، تو اگر فیملی کوآپریٹ کر رہی ہو، دیگر اعزاء اقربا، بھائی بہن، تو میرا خیال بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایک آدھ دن کی چھٹی بھی ہوتی ہے بیچ میں. اور اصل میں جو مطلب جیسے ڈاکٹر کلیم صاحب ہیں میرے چھوٹے بھائی، ایسے لوگ جو اتنا یعنی مشکل وقت اور اتنے تھوڑے سے ٹائم کے لیے اپنے آپ کو یوں سمجھیں کہ ایک مشقت میں ڈالتے ہیں، تو اگر وہ یہ اتنی بڑی مشقت میں اپنے آپ کو ڈال کر اتنا بڑا یعنی اچیومنٹ کے لیے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ دین کا علم بڑی دولت، تو اگر وہ اتنی کوشش کر سکتے ہیں تو باقی معاملات بھی وہ مینیج کر لیتے ہیں. ان کے بیٹے کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے والد صاحب نے درس نظامی مکمل کیا، تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی درس نظامی کروں؟ جی میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں درس نظامی کروں. انشاءاللہ میری نیت ہے کہ میں بڑے ہو کر درس نظامی کمپلیٹ کروں. آپ کے بیٹے بھی درس نظامی کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ میرا ایک بیٹا بھی ہے، 5ویں درجے میں بھی ماشاءاللہ درس نظامی کر رہا ہے. گلستان جوہر میں عثمان غنی جو جامعہ ہے تو صبح کے ٹائم اس پہ میں یا جی ہاں، وہ رات کے نہیں وقت؟ دن پہ جی. مجھے بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب کے فیملی کا سپورٹ کیسا ہے آپ کو؟ جی الحمدللہ اس معاملے میں میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ جب تک والدین حیات تھے اس وقت بھی الحمدللہ ان کی سپورٹ تھی،
اور پھر یہ بڑے بھائی ہیں میرے، سب سے بڑے بھائی ہیں، والد صاحب کی جگہ یہی ہیں، تو ان کی اور بہنیں وغیرہ بھائی سب نے الحمدللہ یعنی ظاہری طور پہ بھی سپورٹ کیا، دعائیں بھی دیتے رہے، یعنی مکمل سپورٹ تھی۔ یہ ناظرین دیکھیے کہ ایک فیملی سپورٹ بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، کہ جب کوئی اس طرف چلتا ہے تو فیملی ممبرز کا کردار بہت اچھا ہوتا ہے۔ اگر ان کا تعاون رہے تو بہت آسانی رہتی ہے، اور اگر ان کا تعاون نہ ہو تو بندے کے لیے کافی آزمائش کا سامنا ہوتا ہے۔ میں چونکہ ان کی فیملی کو کسی حد تک جانتا ہوں، تو ان کے بھائی ہو گئے ماشاءاللہ، ان کے ہمشیرائیں ہو گئیں، جو بھی فیملی ممبرز ہیں، تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے چونکہ پرانے وابستہ رہے، تو ان کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ تھا، تو وہ ایک سپورٹیو ایلیمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ رہا۔ خوش قسمتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی ان کو بہت ساری چیزوں کو مینیج کرنے میں آسانی رہی۔ تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی بھی ایک برکت ہے۔ کلیم بھائی یہ بتائیے کہ جب ہم نے درس نظامی کیا تو ہمارے درجے کے اندر جتنے بھی سٹوڈنٹس تھے، وہ ظاہر ہے کہ کوئی اور ان کی مصروفیت نہیں تھی، فل ٹائم ایک ہی کام تھا، درجے میں پڑھنا ہے، اس کے بعد جو وقت گزارنا ہے تو وہ بھی جامعۃ المدینہ میں گزارنا ہے، تو ان کے لیے بڑی آسانی کا سلسلہ رہتا تھا۔ تو آپ کے جو ہم درجہ ہیں، کلاس فیلوز ہیں، وہ ظاہر ہے کہ وہ سارے کے سارے ہی ایسے ہیں کہ جو پارٹ ٹائم درس نظامی کر رہے ہیں اور فل ٹائم ان کی کہیں نہ کہیں پر جاب ہے۔ تو آپ کے کلاس کا جو ماحول ہے وہ کیسا رہتا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو کتنا موٹیویٹ کرتے ہیں، کیا گفتگو رہتی ہے، اور اس کا کتنا بینیفٹ رہتا ہے؟ تھوڑا اپنی کلاس کے ماحول کے بارے میں بتائیے۔ جی، اس میں بھی میں یہی کہوں گا کہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت اور جامعۃ المدینہ کا جو انوائرمنٹ تھا، اس کا ایک بڑا حصہ ہے کہ ہم اس کو کمپلیٹ کر پائیں، کیونکہ اتنا جس طرح آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ٹائمنگ اور ڈیوریشن بہت زیادہ تھی، پھر مصروفیات، اور اکثر جو ہے وہ لوگ تھے یا تو بزنس مین تھے اس میں، یا کسی جگہ جاب کر رہے تھے، تو کچھ بیچ میں ایسا بھی سلسلہ ہوتا ہے کہ 2 سال تیسرے سال میں کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے انہوں نے کہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ تو پھر جو کلاس کے ماحول کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اس میں الحمدللہ کچھ ایسے زبردست کلاس فیلوز تھے کہ، اور بعض اساتذہ بھی بڑے شفیق تھے کہ انہوں نے یہ ایک ایڈوائز کی کہ بھئی آپ لوگ طلبہ کو اپنے پرسنل کانٹیکٹس میں لے کر دوبارہ لے کر آئیں۔ ایک تو یہ عنصر تھا کہ وہ طلبہ آپس میں کلاس فیلوز بڑے ریلیشن ان کی اچھی تھی اور کانٹیکٹ میں تھے، تو گھر بھی جانا ہوتا تھا، کسی کو واپس بلانا۔ پھر شروع کی کلاسز میں ہوم ورک کا سلسلہ ہوتا تھا، تو اس میں جس کی کمی ہوتی تھی تو وہ اساتذہ کرام بھی کچھ ٹائم دے دیتے تھے کلاس میں۔ تو یعنی کچھ ایسے کام جو شاید اگر اساتذہ کی مدد اور کلاس فیلوز کی مدد نہ ہوتی تو شاید وہ مکمل نہ ہو پاتے، یا یہاں تک ہم نہ پہنچ پاتے۔ تو بہت سے ایلیمنٹس ہیں جی اس میں، بہت سے ایسے ہیں، بالکل ایسے ہی، موٹیویشن بھی ملتی ہے کہ بالکل ایسے، اگر یہ کر رہا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں، بالکل ایسے، ماحول بنا ہوا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اگر کوئی ناظرین میں سے ایسا شخص ہے جو اپنا بزنس کرتا ہے اور یا پھر جاب کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ باقاعدہ طور پر درس نظامی کے ذریعے علم دین حاصل کرنا چاہے، عالم دین بننا چاہے، تو آپ کی لائف میں اب تک جو آپ نے یہ سفر کیا، 3 سب سے بڑے چیلنجز کیا رہے، اور ان تینوں کا سلوشن کیا ہے؟ دیکھیں، جس طرح وہ طلبہ کرام کے لیے کہا جاتا ہے عموماً درس نظامی میں کہ ذلت اور علت اور قلت، یعنی کہ اگر آسان لفظوں میں سمجھا جائے کہ انسلٹ بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات، لیکن یہ ان درجات میں کہ جب بچہ چھوٹی کلاسز میں ہوتا ہے، ہمارے درجات میں نہیں ہوا سب کے سامنے تو ایک ہمارے فیلنگز آتی ہیں کہ یار، بالکل ایسے ہی درجے میں بھی تھوڑا سا، لیکن وہ پرسنلی لوگ فیل کرتے تھے، اور کرنا بھی چاہیے کہ یار جب میرا کلاس فیلو وہ بھی اسی پوزیشن پر ہے، وہ بھی اس کو بھی ٹائمنگ ہوئی ہے، تو وہ سبق یاد کر کے آ گیا یا دہرائی کر کے آ گیا ہے، یا اس نے اچھی طرح سے جواب دے دیا، تو مجھے جو ہے نا، میری بھلے پوزیشن کہیں آفس میں کیسی ہے، گھر میں کسی بھی پوزیشن پہ ہوں، لیکن یہاں پہ آ کے شاید پوزیشن میری نیچے آ رہی، تو ایک چھوٹا سا عنصر وہ تھا، اتنا زیادہ نہیں تھا۔ نیچرل ہے، ظاہر ہے کہ ایک افسر ہے وہاں پہ تو نوٹیسز دے رہا ہے، وہاں پہ اس کے سگنیچر پر لاکھوں جو ہے وہ آ رہے ہیں، لاکھوں جا رہے ہیں، اور یہاں پر سبق یاد نہیں ہے۔ ایسا ہی یہاں پر تو یہ اسٹوڈنٹ ہے نا۔ ہاں جی، وہی کہہ رہا ہوں، لیکن وہ فیلنگ تو آپ کو تھوڑی سی ایک ظاہر ہے کہ وہ کمپیریٹیولی بندہ کہیں نہ کہیں صبح میں اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ رات میں آ کے تھوڑی سی انٹائرلی جو ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے۔ دوسری جو ایک وہ قلت یا کمی وہ عموماً ہوتا ہے کہ جو ہمارے طلبہ ہیں، یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے وہ اس لیول کے لوگ جو اچھی ارننگ والے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو صبح کے مدارس میں پڑھائیں، لیکن عموماً
اس طبقے سے بہت کم لوگ آتے ہیں اور وہ جن کی ارننگ کم ہے وہ آتے ہیں تو ان کو مالی طور پر جو ہے وہ کمی کا شکار ہوتے ہیں. تو وہ چیز تو الحمدللہ ہمارے ساتھ نہیں تھی کہ نہ جامعہ میں کوئی فیس وغیرہ تھی اور آنے جانے کے لیے بھی کنوینس اپنی تھی الحمدللہ. تو وہ ایسا مسئلہ نہیں تھا. جو علت یا بیماری کہہ لیں وہ اپنے ساتھ تو نہیں ہوئی, لیکن میرے جب میں دور حدیث میں تھا تو میرا جو بڑا بیٹا ہے یعنی اویس نام تھا ان کا, وہ شدید بیمار ہوئے اور اچانک ہی یعنی 2-3 مہینے میں وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو وہ جو ٹائم تھا تو اساتذہ نے تھوڑی مہربانی کی, ان دنوں میری چھٹیاں بھی ہوئیں لیکن الحمدللہ میں نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی. تو میں بہت سا وقت اسے مجھے دینا پڑا اور بڑی وہ آزمائش میں تھا. اور ان دنوں کی جو یعنی مدرسے میں آنا پھر کوئی مطلب ہوم ورک بھی کرنا ہے, بلکہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا اسد بھائی کہ میرے بیٹے کا آپریشن تھا, سرجری تھی, برین ٹیومر تھا اس کو, اور جو آپریشن کا ٹائم تھا اسی میں میرا ایک پیپر تھا. یا اللہ. وہ صبح 9 بجے وہاں 8 بجے سے 8:30 بجے کا ڈاکٹرز نے ٹائم دیا تھا اور 9 بجے پیپر تھا. اب جو ہے میں نے بیٹے کو بتایا بیٹا پیپر بھی ہے اب کیسے کریں. تو اس نے کہا کہ بابا آپ پیپر چھوڑ نہیں سکتے. میں نے کہا بیٹا 8 سال کی محنت ہے تو آپ بتاؤ کیا کریں, آپ جیسے بتاؤ. تو ماشاءاللہ وہ بھی بڑا اچھا بچہ تھا ماشاءاللہ. تو کہا بابا پھر ایسا کر لیں کہ جو مجھے آپ نا آپریشن تھیٹر میں چھوڑ دیجئے گا, پھر آپ 8:30 بجے چلے جائیے گا اور پھر کوشش کیجئے گا کہ آپ پیپر دے کے فوراً آ جائیں, جب میں واپس آؤں آنکھیں کھولوں تو آپ کو دیکھوں. اللہ اللہ اللہ. تو وہ ایسے ہی ہوا کہ میں نے اس کو 8:15 8:30 بجے الوداع کیا اور وہاں سے میں نے پیپر دینے گیا اور پیپر میں نے جلدی دے دیا تھوڑا سا. میں واپس گیا, آپریشن تھوڑا لمبا تھا, وہ واپس آیا, آپریشن سرجری اس وقت الحمدللہ کامیاب ہو گئی تھی. تو وہ جو پیپر کے وقت کی جو فیلنگز تھی وہ شاید مطلب بیان نہیں کی جا سکتی کہ اور لیکن یہ اگین دعوت اسلامی یا ایک دینی ماحول کی برکت تھی کہ کبھی نہ تو میرے بچے نے کوئی ایسا گلا شکوہ کیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا, اور حالانکہ آخری ایک ماہ میں وہ لائک پیرالائز ہو گیا تھا, صرف وہ گفتگو کر سکتا تھا, اس کے پاؤں ہاتھ موو نہیں کر پاتے تھے اور میں اس کے بالکل ساتھ ہی رہتا تھا, صرف وہ ایک وائبس دیتا تھا کہ بابا بابا اس طرح جو اس کو کام کرانے ہوتے تھے. تو ایک تھوڑا سا وہ ایک مرحلہ تھا جب واقعی میں سمجھ رہا ہوں آزمائش تھی, لیکن جو پڑھا جو بزرگوں سے سیکھا کہ تکالیف یہ ہم جیسے تو گناہ گار لوگ ہیں, ہماری یعنی توجہ کے لیے ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پہ بھی آتی ہے. ہم اپنے نیک لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نیک ہونے کے باوجود یہ تکالیف صحیح ہیں, تو ہم تو اس قابل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے, آپ بھی دعا فرمائیے گا. اللہ پاک یہ ایک بڑا مغفرت فرمائے آپ کے بیٹے کی بھی, اور ان دنوں ظاہر ہے مجھے بھی معلومات تھیں. اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے, اور انہوں نے جو آپ کے لیے قربانی دی یا آپ کے لیے موٹیویشن کا سبب بنے رہے تو اس پر بھی اجر عطا فرمائے اور آپ کو صبر بھی عطا فرمائے. اور یہ ایک ناظرین بہت بڑی اگزامپل ہے, یعنی کہ گھر میں اتنی بڑی ایمرجنسی ہو اور کوئی علم دین حاصل کرنے کے لیے اور اپنے اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے باپ ہونے کی حیثیت سے وہی سمجھ سکتا ہے جو صاحب اولاد ہیں کہ جب اولاد اتنی تکلیف میں ہو. لیکن ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے ناظرین کے لیے, ہم سب کے لیے, کہ دنیا کے لیے تو ہم نے سنا تھا آج تک لوگ بیرون ملک چلے جاتے ہیں, ماں دنیا سے چلی گئی کمانے کے لیے وہاں پر موجود ہے, نہیں آ سکتے, کوئی مسئلہ ہے پیپرز کا یا کسی بھی چیز کا, باپ چلا گیا بیٹا چلا گیا, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو دنیا کے لیے ایسی ایگزامپلس تو آپ کو بہت زیادہ ملیں گی, لیکن دین کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے ایگزامپلس بہت کم ہیں, لیکن جو ہیں ہمیں ان سے موٹیویٹ ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو اس طرف بڑھانا چاہیے. مزید انشاءاللہ بات چیت کریں گے. عبدالرحمن بھائی ہمارے ساتھ ہیں. عبدالرحمن بھائی آپ کچھ فیلنگز شیئر کریں گے کہ آپ نے کئی پروفیشنلز کے ساتھ ظاہر ہے کہ یہ ریکارڈنگز کی ہیں اور آپ خود بھی ظاہر ہے کہ بزنس بھی کرتے ہیں اور آپ نے 5 درجے تک پڑھا بھی ہے, تو آپ کو کیسا لگا جب آپ ملاقات کرتے تھے؟ تو کیا موٹیویٹ پاتے تھے, سب کو ڈی موٹیویٹ پاتے تھے, یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سلسلہ آگے جا کر مزید بڑھے گا, کیسے بڑھے گا؟ کچھ اپنی فیلنگز بھی شیئر کیجیے. اسد بھائی, ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا نا کہ ان کے بیٹے ہاسپٹل میں اور آپریشن ہو رہا ہے اور یہ پیپر دے رہے ہیں. اچھا بعض اوقات جو نارمل جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا وہ جب پیپر دے رہے ہوتے ہیں تو وہ کنفیوز ہوتے ہیں. اچھا ان کے بیٹے ہاسپٹل میں, ان کی فیملی ہاسپٹل میں, اور یہاں پر یہ درس نظامی یعنی آخری درجہ تھا میرے خیال سے کریم بھائی, آخری درجہ تھا اور وہ پیپر دے رہے تھے. جی. تو اس وقت جب ان کی جب فیلنگ دیکھتے ہیں, ان کے جذبات اور ان کا جو حوصلہ دیکھتے ہیں, اور مقصد بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ نارملی جو پیپر دے رہا ہوتا ہے نا تو وہ گھر پہ یاد کر کے جب
پیپر دینے کے لیے آتے ہیں تو وہ دماغ سے مثلا نکل جاتی ہیں کچھ چیزیں. ظاہر ہے. جب یہ ٹینشن میں کہ بھائی بیٹے کا ہاسپٹل میں آپریشن ہو رہا ہے اور پھر ان کی جو میں نے باقاعدہ ایکسکلوسیو جو انٹرویو لیے اور ان کی جو جذبات تھے مثلا یہ بول نہیں سک رہے تھے, تو میں یقین کریں میرے تو ناظرین کا تو پتہ ہے کہ وہ مثلا ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے لیے بڑی مثلا ہے, لیکن میرے لیے جو تھا نا کہ میں کلیم بھائی کے لیے اللہ ان کو مزید ان کو عروج بلندی عطا فرمائے, نظر بد سے محفوظ فرمائے. میرا جو یہ ہے کہ میں والد صاحب کے ساتھ بچپن سے ہی الحمدللہ مدرسے والد صاحب پڑھاتے تھے تو ان کے ساتھ ہم جاتے تھے, اور مدنی قافلے میں والد صاحب کے ساتھ بھی کئی بار ہم گئے. بچپن سے ہی ماحول کا الحمدللہ سلسلہ ہے, اور پھر ساتھ میں دعوت اسلامی کی کچھ ذمہ داریاں ملی علاقے میں. پھر اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں رابطہ برائے تاجران میں دیکھ رہا تھا, تو اس وقت میں نے بھی درس نظامی کا شروع کیا. پھر الحمدللہ ابھی میں خصوصی مجلس رابطہ کراچی کو ذمہ داری مجھے ملی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ بزنس میں دیکھ رہے ہیں, ذمہ داری بھی ہے, اور چینل کی آپ کی طرف سے حکم ملتا ہے تو پھر الحمدللہ سلسلہ رہتا ہے. اور ان کے ساتھ اور کئی اسلامی بھائی ایسے ہیں جو اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ درس نظامی انہوں نے اچھے انداز سے کیا الحمدللہ اور مکمل کیا. اچھا بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو نارمل شوق میں درس نظامی کا آغاز کرتے ہیں, پہلے درجہ دوسرا تیسرا چوتھے درجے میں وہ پھر اچھا ان سے ریزن پوچھیں گے کیا, تو بولے وہ جاب میں لگ گیا ہوں تو اس کے لیے میں درس نظامی چھوڑ دیا. اچھا کیا ہوا, تو بولے یار والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو ساری ذمہ داری میرے پر آ گئی تو اس لیے ہم نے درس نظامی چھوڑ دیا. اچھا ریزن نارمل ہوتے ہیں, جب ریزن دیکھتے ہیں کہ بھئی ان کے ساتھ ایسی سچویشن کے باوجود انہوں نے درس نظامی مکمل کیا تو یہ بڑی بات ہے, اور یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے اور اسی کی رحمت سے ہوتا ہے. لیکن دیکھیے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, یہ بھی تو ہے نا کہ بندہ اپنی کوشش سے ہی پاتا ہے. بندہ جب کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے تو اللہ پاک بھی برکت عطا فرماتا ہے. یہاں پر ناظرین کو میں ایک میسیج بھی دینا چاہوں گا کہ عام معاشرے کے اندر جب لوگ بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں تو یہ بھی گفتگو ہوتی ہے کہ یار ڈاکٹر بھی تو علماء ہونے چاہیے یا علماء ڈاکٹر ہونے چاہیے, یوں کہہ لیجئے. انجینئر بھی تو عالم دین ہونے چاہیے یا عالم دین کو انجینئر ہونا چاہیے. یعنی کہ ایک طبقہ ہے جو یہ خواہش رکھتا ہے, جو یہ تمنا رکھتا ہے کہ یار یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ بھی ہمیں نظر آنی چاہیے. اگرچہ کہ اگر کوئی فقط عالم دین ہے تو اٹس اے کمپلیٹ جاب, اٹس اے کمپلیٹ پروفیشن. وہ اپنے اس فیلڈ کے اندر اس چیز کے اندر مہارت حاصل کر کے کمال کو پہنچ گیا تو اب وہ کچھ اور نہیں بھی کرتا تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی ہے, لیکن آپ ہی میں سے ہم ہی میں سے ایک تعداد ہے لوگوں کی جو اس طرح کی گفتگو کرتی ہے. تو یہ ایک بہترین آپ کے سامنے اگزامپل ہے. جی ہاں, اگر آپ ان دونوں چیزوں کا سنگم دیکھنا چاہتے ہیں, ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں, تو دعوت اسلامی کی ایک بہت بڑی یہ اگزامپل کہہ لیجئے, اس معاشرے کے اندر خدمت دین کا یہ سلسلہ کہہ لیجئے کہ اس طرح کی اگزامپلز ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں. اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے ہمت والے ہیں. باتیں کرنا تو بہت ہی آسان ہوتا ہے, کسی کے بارے میں کہہ دینا کہ یار یہ یوں ہے تو یوں کیوں نہیں ہے, وہ یوں ہے تو یہ بھی کر لیتا تو کیا ہو جاتا. لیکن اب آپ سے سوال ہے, ہمارے سامنے ایک بہترین اگزامپل موجود ہے جو اس طرح کی گفتگو ہم معاشرے میں سنتے تھے, آج دعوت اسلامی نے امیر اہل سنت کی برکت سے وہ آپ کے سامنے کر کے دکھا دیا. ایسا ایک نظام, ایسا ایک سسٹم, ایک ایسی چیز, ایک پروڈکشن کہہ لیں کہ وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. تو اب آپ سے سوال ہے کہ آپ کی اگر یہ خواہش تھی تو آپ اس کو کیوں نہیں پورا کرتے. اگر آپ بھی کسی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں, کام کاج کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, تو جہاں جہاں یہ سہولت موجود ہے تو آپ بھی آگے بڑھیے, علم دین حاصل کیجئے. اس میں یہ بھی ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ درس نظامی کوئی اس لیے کرے یا عالم دین اس لیے بنے کہ اس کو کسی خاص طریقہ پر ہی اپنی اگلی زندگی کو گزارنا ہے. اب اس کو دین کے کاموں کے لیے وقف ہو کر اور کسی خاص ایک دینی منصب پر رہ کر ہی ساری زندگی گزارنی ہے. اگر کوئی گزارتا ہے تو سعادت مند ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی ہے. لیکن ایک طبقے کی بات ہے کہ یار ٹھیک ہے علم دین ہم حاصل کریں فقط علم دین کے لیے, اور اپنے روزگار کے لیے ہم بزنس کریں یا کوئی اور پروفیشن اختیار کریں, تو یہ بھی سوچ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر. تو اب آپ
کیا کرتے ہیں, کتنا آگے بڑھتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ بھئی میں جس جگہ پہ رہتا ہوں, جس شہر میں رہتا ہوں, تو وہاں پر تو یہ رات کی سہولت موجود نہیں ہے. میں تو فلاں شہر میں رہتا ہوں, وہاں پہ تو رات کا جامعۃ المدینہ ہی نہیں ہے. جی ہاں, اب یہ بھی عذر باقی نہ رہا. دعوت اسلامی آپ کو آن لائن درس نظامی کرنے کی بھی سہولت دیتی ہے. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ٹائمنگ کے موافق اپنی کلاسز کو ارینج کر سکتے ہیں. آپ دنیا بھر میں کہیں بھی ہیں, ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں کہ جو پاکستان سے باہر ہیں یا کہ کئی دوسرے ممالک کے اندر ہیں, اور وہاں پر جامعۃ المدینہ تو دور کے بعد قریب میں کوئی مسجد بھی نہیں ہوتی. ایسے غیر مسلموں کے علاقے ہیں کہ جہاں پر وہ اپنی جاب کے لیے گئے, وہاں پر کام کر رہے ہیں, لیکن ان کے پاس کچھ اور ایسا ذریعہ ہی نہیں تھا کہ وہاں پر وہ پڑھ سکے. لیکن آن لائن جامعۃ المدینہ کے ذریعے الحمدللہ وہ درس نظامی کر رہے ہیں, کہیں کمپلیٹ کر چکے, کہیں آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ اٹس آل اباؤٹ آپ کا جو ہے وہ موٹیویشن لیول کیا ہے, آپ واقعی سیریس ہیں, سنجیدہ ہیں. اور ان دونوں چیزوں کا جو لوگ ایک ساتھ سنگم دیکھنا چاہتے تھے تو آج آپ کے سامنے موجود ہے. اور اب کوئی عذر جو ہے وہ بظاہر ایسا نہیں ہے کہ جو ہم کہیں کہ یار میں نہیں کر سکتا. میں چاہوں گا کہ آپ میں سے بھی نیت کریں, آگے بڑھیں. ہمارے پاس چند منٹ سلسلے کے باقی ہیں. کلیم بھائی, میں چاہوں گا کہ ناظرین کو آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں, اور اگر آپ کچھ ایسی چیزیں شیئر کرنا چاہیں کہ اگر ساتھ ساتھ کوئی شخص درس نظامی بھی کرتا ہے تو اس کے مزید اس کو بینیفٹس کیا حاصل ہو سکتے ہیں, اور آگے آپ کی اپنی کوئی انٹینشن ہے, کوئی نیت ہے تو وہ بھی شیئر کیجیے. میں اگر یوں سمجھوں کہ اس وقت پیش نظر میرے وہی پروفیشنلز ہیں جن کی لائف آلموسٹ ہمارے جیسی ہوتی ہے. یعنی صبح اٹھنا ہے, آفس میں, پھر آفس میں مینجمنٹ کے کام ہے, پھر اس انوائرمنٹ میں مائنڈ سیٹ یہ بنتا ہے کہ مجھے اپنے پروفیشن میں ہی جو ہے امپرومنٹ لے کر آنی ہے. میرا مستقبل, میری ترقی, میری سکسیس سب اسی لائف کے اندر ہے. لیکن اگر کبھی تنہائی میں یا کبھی کوئی بیان سن کے, کبھی کوئی کتاب پڑھ کر کسی کا ذہن یہ بنتا ہے کہ مجھے دین کی طرف آنا ہے یا دینی معلومات حاصل کرنی ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ حصہ اس کے دل میں موجود ہوتا ہے. اب اگر وہ ہے تو اس کو اگر امپروو کرنا ہے, اس میں اگر کوئی بہتری لانی ہے تو پھر پریکٹیکلی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. صحیح. یعنی اگر ہم صرف سوچتے رہیں گے تو پھر ہماری تو گاڑی اسی طرح چلتی رہے گی, گھڑی اسی طرح سوئیاں چلتی رہیں گی اور وقت گزر جائے گا, اور زندگی کا ایک بڑا حصہ اسی طرح گزر جاتا ہے. تو دعوت اسلامی کے جو ماحول نے ہمیں جو کچھ دیا ہے یہ ہمارے سامنے ہے, آپشنز ہیں کہ اگر وہی شارٹ ٹرم میں ہے تو آپ کم از کم اجتماعات اٹینڈ کریں, مدنی مذاکرہ دیکھیں, آن لائن دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہمت کریں تو پھر آپ باقاعدہ درس نظامی کریں. اس کے فوائد تو یقیناً آپ کے انفرادی جو زندگی ہے اس پہ بھی پڑتے ہیں, اور اجتماعی طور پر بھی معاشرے میں جو سدھار اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو ذریعہ بن سکتے ہیں. میں یہ بھی چاہوں گا کہ کیا آپ کے کولیز کو علم ہے کہ آپ رات میں درس نظامی کر رہے ہیں, اور آپ کے آس پاس جو بھی ادارے کے اندر ہیں تو ان کا رسپانس کیسا رہا, پذیرائی ملتی ہے یا لوگ معلومات تو ہوتی ہیں, اور اسپیشلی باسز کو بتانا پڑتا ہے. صحیح. کیونکہ اس جو لاسٹ میری جاب تھی وہ میں نے جب سوئچ کیا تو وہ میرا جو انٹرویو تھا تو سی او صاحب نے جب مجھ سے پوچھا کہ آپ کی اور کیا مصروفیات ہیں, جی, میں نے انہیں بتایا کہ میں رات میں پڑھتا ہوں اور میری یہ پرسنل ایک ہے دینی ریلیجیس ایکٹیویٹی ہے. تو وہ تھوڑا سا مطلب گھبرائے, انہوں نے کہا کہ پھر آپ صبح آفس کیسے آئیں گے. صحیح. تو پھر میں ان کو بتایا کہ مجھے 6 سال ہو چکے ہیں. اچھا. میرے آپ فیڈ بیک جو ہے میری پریویس کمپنی کے جو میرے تھے مینیجر رپورٹنگ اس سے لے سکتے ہیں. تو انہوں نے پھر وہ ایک چیلنج ہی تھا میرا. ابھی یہ سمجھے پچھلے 6-7 ماہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھی 6 مہینے ہیں اور آپ کے پاس بھی جو ہے نا وہ 6 مہینے شاید رہ گئے آپ کی اسٹڈی کے, تو آپ دیکھ لیجیے کہ کیسے کرنا ہے. تو الحمدللہ میں مطلب وہ دین کی برکت بتاؤں کہ وہ 6 مہینے گزرنے کے بعد مجھے لائک پرماننٹ انہوں نے آفر لیٹر جو دیا وہ کنفرم ہو گیا ماشاءاللہ. یعنی اس کے بعد ملٹی نیشنل کمپنی ہے تو ان کی اپنی پالیسیز تھی, تو جو بینیفٹس مجھے ملنے تھے وہ ملے. اور پھر الحمدللہ ابھی ریسنٹلی میرے جو رزلٹ آئے وہ بھی الحمدللہ جامعہ سطح پہ جو ہے نا وہ 91% رزلٹ آ گیا الحمدللہ, اور بورڈ سطح پہ جو ہے وہ 75% ماشاءاللہ. تو الحمدللہ دونوں جگہ سے اچھا الحمدللہ. تو یہ اس کی یعنی ظاہری اعتبار سے بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے, بلکہ بعض اوقات میٹنگز میں ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایلیٹ کلاس ہے تو وہاں دین بالکل بھی نہیں ہے. صحیح. بعض اوقات وہ تلاوت کا موقع ملتا ہے تو وہ پھر ہم جیسے لوگوں کو کہہ دیتے ہیں یار آپ تلاوت سے شروع کریں, ماشاءاللہ. یا کوئی ایسی بات بھی کبھی ہوتی ہے جو ان کو رہنمائی چاہیے ہوتی ہے تو
کبھی کبھار، زیادہ نہیں، لیکن وہ پوچھ لیتے ہیں. تو ہمیں یعنی اگر پتہ ہوتا ہے تو الحمدللہ وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے، وہ کمیونیکیشن اچھی ہو جاتی ہے اور پھر لوگ پسند بھی کرتے ہیں. ایسا نہیں، بالکل کرتے ہیں. الحمدللہ. دیکھیے مسلمان ہے نا، اب بھلے وہ پریکٹیکلی درس نظامی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، علم دین کی طرف ہے یا نہیں ہے، لیکن الحمدللہ یہ ایک پازیٹیو ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر دینی طبقے کی عزت لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں اور رسپیکٹ کرتے ہیں اور اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. اکثر کوئی اکا دکا کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو الگ ذہن کا ہو، ورنہ مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس چیز کی پذیرائی کی جاتی ہے، کی جانی چاہیے. اللہ پاک آپ کو بھی ترقیاں عطا فرمائے، عبدالرحمٰن بھائی آپ کو بھی ہمت دے اور آپ بھی مکمل کریں. اور جو ہمارے ناظرین ہیں ابھی تک جو ہے وہ سوچ رہے ہیں، تو الحمدللہ یہ پریکٹیکل ایگزامپل سامنے بیان کرنے کا مقصد موٹیویٹ کرنا ہے کہ جب انسان دوسرے انسانوں کو کسی کام کو کامیابی کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا ذہن بنتا ہے کہ آئی کین ڈو اٹ، میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی ایک انسان ہی ہوں، تو اگر وہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی یہ برکت ہے. اللہ پاک ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسلمان کے دامن میں سمائی خوشیاں، عید رائی ہے سبھی نے ہے منائی خوشیاں. مبارک عید مبارک سبھی کو، عید مبارک، مبارک عید مبارک سبھی کو، عید مبارک.